2025 ہے, عمران خان صاحب ابھی تک جیل میں ہیں. عمران خان صاحب کے ہینڈ پرنٹس کیا کہتے ہیں, ان کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتے ہیں؟ عمران خان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے. ایک بار اور وزیر اعظم مد نظر آ رہے ہیں. مقدر کی لکیر بکھری ہوئی ہے جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ابھی سفر باقی اور ان کی رہائی جو ہے ان کے اقتدار سے منسلک ہے. آرمی چیف صاحب جنرل عاصم منیر صاحب کا آپ نے ہاتھ دیکھا ہے, کیا کہتی ہیں ان کی لکیریں؟ ان کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر بہت تگڑی ہے. ان کے بارے میں پیش گوئی کی اور وہ پھر چیف آف آرمی بھی بنے. ان کے ارادوں میں بڑی پختگی پائی جاتی ہے. بشریٰ بی بی کیا پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کرتی نظر آ رہی ہیں آنے والے وقتوں میں؟ ان کا پیر خانہ چلتا ہے اور پیر خانے کی ہی بنیاد پر وہ خان صاحب کے سر پر مسلط ہوئیں. اصولی طور پر وہ اپنے آپ کو خان صاحب سے ون سٹیپ اوپر کی چیز سمجھتی ہیں. ایک اور بات کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف میں کیا آنے والے وقت میں دوریاں بڑھتی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ نزدیکیاں اور دوریاں بھائیوں کے درمیان چلتی رہتی ہیں. آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ محترم آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بارہا مرتبہ بتا چکا کہ وہ سیاست نہیں کرتے, چال ڈالتے. ریما کا بھی سنا ہے کہ آپ کے پاس ان کے ہینڈ پرنٹس ہیں, وہ ایک کوٹھے سے آئی ہیں. پاکستان کی فلم انڈسٹری کو جتنی زبردست ڈانسر ریما کی صورت میں ملی نہ اس سے پہلے کبھی تھی, نہ اب ہے اور نہ مستقبل میں شاید مل سکتی ہے. ڈیورس کی لائن کہاں ہوتی ہے؟ جب آپ ڈیورس کی بات کرتے ہیں یہاں مفاہمت کا سلسلہ ہو سکتا ہے. یہ میرے 25 کا نیا بیانیہ ہے جی فرد شناسی کے حوالے سے. یہ بھی قسمت کی لکیر آگے سے 2 شاخہ ہوں بہت اچھے مقدر کی علامت ہے. السلام علیکم پاکستان, میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں 365 پوڈ کاسٹ. کس طرح شہر اقتدار کے اندر جو ہے وہ گرما گرمی کی صورتحال رہی. ہمارے ساتھ موجود ہیں بانی نیو لا پامسٹری جناب صادق ملک صاحب. بہت شکریہ ملک صاحب, آپ کی پریڈکشن 99% جو ہے وہ ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے سچ ثابت ہوتی ہیں. کیا لگتا ہے 2025 کیسا ہوگا, کس طرح ہوگا, پاکستان کے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں؟ سب سے پہلے تو میرے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو نئے سال کی آمد مبارک. میری دل سے دعا ہے آپ اپنی بیوی, ماں باپ, بہن بھائیوں, اڑوس پڑوس اور پھر اس ملک میں 1 کروڑ خوشیاں دیکھیں. اب آتے ہیں ہم کہ 2025 مقدر شناسی کے حوالے سے کیا کہتا ہے. جی پوچھئے. اچھا سر, 2024 کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. ماشاءاللہ آپ نے تمام بڑی بڑی پرسنالٹیز کے ہاتھ بھی دیکھے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک سوشل میڈیا پہ واقعہ چل رہا ہے ریما کے حوالے سے, اداکارہ ریما کے حوالے سے. میں نے کہا چلیں وہاں سے شروع کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ پاکستان کی سیاست میں بھی آتے ہیں. تو وہ کیا آپ نے ریما کا بھی سنا ہے کہ آپ کے پاس ان کے ہینڈ پرنٹس ہیں, ان کا جو ہاتھ ہے وہ کیا کہتا ہے, اور جس طرح اس پہ کہ وہ ایک کوٹھے سے آئی ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آصف صاحب اس طرح سے ہے کہ ریما کے ہینڈ پرنٹ میرے اپنے PDF پہ لگے ہوئے ہیں. جب لفظ کوٹھا آپ نے استعمال کیا تو مجھے یاد آیا کہ بھرپور فلمی دنیا کا ایک دور چل رہا تھا اور جب سینما گھر میں فلم لگتی تھی تو لوگوں کے ٹکٹ لیتے وقت بازو زخمی ہو جاتے تھے. ہاں بالکل, وہ پیک دور تھا. ہمارا بھی نوجوانی کا دور تھا, سنا بھی تھا تو ایسے ہی بغیر وجہ کے, رسیہ نہیں ہے جی, بغیر وجہ کے ایسے ہی ایک دن بازار حسن چلے گئے. جو کہ آپ نے بازار حسن کی بات پوچھی ہے تو 1-2 کوٹھے دیکھے. ایک کوٹھے پہ بڑی خوبصورت قسم کی دوشیزہ بیٹھی ہوئی تھی. بیٹھ گئے, گانا سنا, کیا کمال کا اس نے پرفارم کیا. اسے آصف صاحب میں نے کہا کہ فلمی دنیا عروج پہ ہے, خوبصورت بھی ہو, گاتی بھی اچھا ہو, تو آپ فلمی دنیا میں کیوں نہیں چلے جاتی؟ تو بڑے بڑا سوار کے کہندی ہے چھڈو ملک صاحب کس کنجر خانے دا نا لینڈ ہے ہو, اسی تے اتھے ہی بڑی عزت دکھانے ہیں. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ ریما کو کیا پرابلم ہے. اگر وہ کہتی ہے کہ وہ گھر جو ہے
وہ کوٹھا عزت کا نہیں، کوٹھے پہ بیٹھے ہوئے لوگ تو اپنے آپ کو بڑا عزت دار سمجھتے ہیں۔ اب ناصر ادیب کے حوالے سے جب جہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ان کے بھی ہینڈ پرنٹ لگے ہوئے ہیں، بڑی شگفتگی اور روانی کے ساتھ بولنے کا انہیں ہنر ہے۔ یہاں میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اس قدر ہنر ہے کہ ایک فائل ان کے ڈرا میں تھی جس میں انہوں نے ایک فلم کی کہانی لکھی ہوئی تھی۔ پاپولر ہونے کے بعد جتنے بھی نو دولتیے تھے آیا کرتے تھے کہ جناب ہم نے فلم بنانی ہے، تو وہ دراز سے وہ فائل نکال کے اس کے 10 سین پکڑتے، سناتے، اور پھر اس کے بعد اس کے ڈائلاگ اور ان کی جو جیب میں پیسے پڑے ہوتے تھے وہ نکلوا لیتے تھے۔ یہ ہنر تھا ان کے پاس۔ اتنا بڑا ناصر ادیب کے پاس ہنر تھا، جب انہوں نے مجھے بتایا کہ ملک صاحب میری زندگی میں کوئی ایسا بندہ نہیں آیا کہ جس کی جیب میں پیسے ہوں اور وہ فلم بنانے کے لیے آیا ہو اور میں نے نکلوا نہ لیے ہوں۔ انہوں نے ایک فائل پوری زندگی ان لوگوں کو بیچی جو فلم تو بنانا چاہتے تھے لیکن پوری فلم کے پیسے نہیں تھے، اور انہوں نے کہانی سنا کے پیسے لے لیے۔ اب مجھے سمجھ نہیں کہ اتنا عقل مند، حرف و لفظوں اور جملوں سے کھیلنے والا رائٹر یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کو جتنی زبردست ڈانسر ریما کی صورت میں ملی، نہ اس سے پہلے کبھی تھی، نہ اب ہے، اور نہ مستقبل میں شاید مل سکتی ہے، تو وہ اس پیارے انداز سے بھی ان کی تعریف کر سکتے تھے۔ واللہ علم صاحب۔ بالکل۔ اچھا ملک صاحب، ہاتھ کی لکیریں بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، ایک یہ مت بھی ہے کہ ان کی قسمت کہاں ہوتی ہے، لیکن یہ جو لکیریں ہیں یہ کتنی ضروری ہیں انسانی زندگی کے لیے؟ آپ کے 2 سوال ایک سوال میں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کے پاؤں کی لکیروں سے پڑھا جا سکتا ہے کہ ان کی قسمت کیا کہتی ہے۔ اچھا۔ ماں سوائے انگوٹھے کے تمام کی تمام لکیریں اسی طرح سے پاؤں میں پائی جاتی ہیں جس طرح سے ہم ہاتھوں پر دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ اگر پوچھئے ہاتھوں میں بھی نہ اور پاؤں بھی نہ لکیریں ہوں تو پھر قسمت کیا نہیں ہوتی؟ ہاں بالکل، اگر پاؤں نہیں ہوتے تو پھر ہاتھ بھی۔ پھر اس کے بعد یوں کر کے آصف صاحب کا ماتھا دیکھتے ہیں، لیفٹ کو رائٹ اور رائٹ کو لیفٹ میں کمبینیشن بنا کے پڑھتے ہیں، اور تھوڑا سا قسمت کا حال پڑھا جاتا ہے۔ اگر ماتھا بھی نہ ہو تو پھر جان کا تصور نہیں ہے، اور جان جو ہے یہ مقدر سے لنک ہے اور مقدر جان سے لنک۔ واہ، اچھا۔ تو یہ جو قسمت کی لکیر ہے، اس کو کس طرح عام بندہ اگر یہ ہاتھ پڑھتا ہے تو کیا وہ صحیح پیڈکشن کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کیونکہ لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھ کے یہ کوشش کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس طرح سے ہے کہ گوگل پہ بھی میں نے اپنا نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس دے دیا ہے، اور وہاں سے اپلوڈ کی جا سکتی ہے فری۔ اچھا۔ مقدر کی لکیر دوسری انگلی کے نیچے ہوتی ہے۔ اب اس میں جو نیو لاز بنائے گئے ہیں نا، اس میں سب سے بڑی اہم جو حیثیت کی حامل چیز ہے وہ ہے ہاتھوں کی ساخت۔ 2024 میں جو کہا تھا کہ 25 میں جا کر مخلوط معاشرہ مارز وجود میں آ جائے گا، تو وہ مارز وجود میں آ چکا۔ بالکل۔ یہاں ہاتھوں کی ساخت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جس ساخت کا ہاتھ ہوگا اسی طرح کی وہ زندگی بسر کرے گا۔ اچھا۔ اب اس ہاتھ پر لکیریں بنتی بگڑتی ہیں، اچھا، جب لکیریں بنتی بگڑتی ہیں تو اچھی جب بنتی ہیں تو حالات مزید بہتر ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور جب سستی نااہلی کی طرف بندہ چلے جاتا ہے تو وہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ گھوڑا گھوڑا اور گدھا گدھا رہتا ہے، ہاتھوں کی اپنی ساخت نہیں بدلتی۔ مثال کے طور پر کسی بھی شخص کا ہاتھ اگر مڈل سے نہیں، اپر مڈل کلاس اور آفیسر کلاس کے ان بٹوین آ جائے تو اس کے پاس 2 4 5 کروڑ روپیہ آج کے دور کا جب آ جاتا ہے تو وہ پڑوسیوں کا گھر 10 فٹ کی گلی میں خریدے گا،
کبھی گیٹڈ کمیونٹی میں نہیں جائے گا. یہی ہاتھ اگر ایڈمنسٹریٹو کلاس کا ہے تو یہ ایڈمنسٹریٹو کلاس کے لوگ جو ہیں ان کے پاس 20 کروڑ آ جائے ان کے پاس 20 کروڑ بھی آ جائے تو پھر بھی یہ اس کمیونٹی میں رہیں گے جو گیٹڈ کمیونٹی ہوگی. بے شک 4 لاکھ روپے مہینے کا کرائے پہ لے لیں, قیمتاً نہ خرید سکے. تو یہ بنیادی طور پر ہاتھوں کی ساخت جو ہے نا یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور پوری زندگی اسی کے ارد گرد گھومتی ہے. واللہ علم بالصواب. اچھا, یہ ہاتھوں کی ساخت کس طرح کی ہو تو اس کی زندگی اس طرح کی ہوگی, یہ بھی بتا دیں. یعنی کہ شیپ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شیپ اس طرح ہو. ہاتھ 7 طرح کے ہوتے ہیں, لوئر مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, پھر اس کے بعد آفیسر کلاس, ایڈمنسٹریشن کلاس, پھر VIP اور اسٹار لائف. اب یہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ ہاتھ اگر مکمل طور پر کھردرا ہے, کسی بھی قسم کی ہاتھ میں نفاست نہیں پائی جاتی, انگوٹھا اپنے محور پہ نہیں ہے لیکن انگوٹھا لمبا ہے, مقدر کی لکیر کے علاوہ بھی ساری لکیریں ہتھیلی سے ہم رنگ نہیں ہیں, لیکن ہاتھ پر اس کے بعد جو 101 غیر معمولی علامات اور 32 راجہ یوگ پڑے جاتے ہیں, اگر اس میں سے کوئی راجہ یوگ کی علامت موجود ہے تو وہ جھگی نشینوں کا بادشاہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب وہ جھگی نشینوں کا بادشاہ جو ہے رہے گا جھگی میں, پہنے گا بوسکی کا سوٹ, موٹر سائیکل خریدے گا لیکن اس پہ چمڑے کی ٹینکی ضرور چڑھائے گا. پیسے آ جانے کے باوجود بھی وہ کبھی محلے میں شفٹ نہیں ہوگا, جھگی سے باہر نہیں نکلے گا. اسی طرح سے جب آپ مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں تو 3 مرلے کا گھر بنانے کے بعد ساری زندگی اپنی برادری کو بتانے کے لیے کہ میں ایک اور 3 مرلے کا گھر بنا رہا ہوں, اپنے بچوں کی ایجوکیشن خراب کرتا ہے, اپنے آپ کو خوار کرتا ہے, وقت پر اچھا کھانا نہیں کھاتے, اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال نہیں رکھتے, صرف دوسرا 3 مرلے کا گھر بنانے کے چکر میں مڈل کلاس کے لوگ. لیکن اب یہ نہیں ہوگا. 2025 کا جو سورج نکل رہا ہے یہاں مخلوط معاشرہ مارز وجود میں آ چکا. 24 میں کی گئی پیش گوئی کے مطابق 80% جو باقاعدگی سے مڈل کلاس ہے ختم ہو چکی. اب آپ کو جو 20% مڈل کلاس ہے اس میں سے بھی 10% 25 میں ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. پہلے اس سے پہلے قبائلی نظام کا خاتمہ ہوا, پھر خاندانی نظام نے اپنی جگہ بنائی, اور 2025 سے جو اگلی ایک سٹیج میں اپنا بیانیہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ایک مشترکہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک فیملی سسٹم, جو سارے بہن بھائی ایک ہی جگہ پر اکٹھے رہتے ہیں جسے جوائنٹ فیملی سسٹم کہتے ہیں, 2025 سے لے کر 2030 کے درمیان جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ٹوٹنے جا رہا ہے, اور ہر آدمی اپنی ذات میں اس طرح سے ماضی سے مستقبل بہتر اس لیے بناتا چلا جائے گا کہ پہلے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ کر دوسروں کے لیے تکلیف دہ بنا ہوا تھا, اب وہ اکیلا رہنے کے باوجود بھی دوسروں کے لیے مسائل پیدا نہیں کرے گا. اچھا, وہ کمائے گا, کھائے گا, وہ رواج چلا جائے گا, اور بلکہ چلا جا رہا ہے اور 80% چلا گیا ہے کہ ایک بابا کمائے اور 10 بچے کھائیں. تو یہ زندگی میں 2025 میں ایک نیا جو میں اپنا بیانیہ دے رہا ہوں, یہ آپ کے چینل سے پہلی بار لانچ کر رہا ہوں نیا بیانیہ. اس کے بعد جس چینل پہ بھی جائے گا واللہ علم بالصواب. اچھا ملک صاحب, ڈیورس کی لائن کہاں ہوتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی شادی کی لکیر کا تو پتہ ہے لیکن ڈیورس کی لائن. اچھا, یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ 2 تقدیریں ہوتی ہیں, ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مقید. شادی جو ہے نا یہ آتی ہے تقدیر معلق میں. اس میں
جب لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، کوئی جوڑے آسمانوں پر نہیں بنتے، یہ ایک دیوانے سے کسی شخص نے لین لکھ دی اور ہم اس کو ایمان سمجھ کر بولتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اللہ پاک نے بندے کو چونکہ تقدیر معلق میں ہے پسند و ناپسند کا اختیار دیا ہے. بالکل. اور جہاں پسند و ناپسند کی بات آتی ہے تو جب آپ ڈائیورس کی بات کرتے ہیں تو یہاں مفاہمت کا سلسلہ ہو سکتا ہے. یہ میرے 25 کا نیا بیانیہ ہے جی فرد شناسی کے حوالے سے. یہ بھی واہ واہ واہ. مفاہمت کا اس لیے سلسلہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی شخص سب سے پہلے دیکھے کہ اس میں کون سی وہ بازیاں بے بازیاں ہیں جس کی وجہ سے اس کا اپوزٹ سیکس جو ہے مطمئن نہیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. اچھا. اور جس کے ہاتھ پر کوئی بھی دوسرا شخص قابل قبول والی لکیر پائی جاتی ہے وہ تھوڑا سا کمپرومائز پہ چلا جائے تو وہ گھر ٹوٹنے سے بچ سکتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ آسمان پہ لکھا گیا ہے کہ گھر ٹوٹنے سے نہیں بچ سکتا تو یہ بالکل غلط ہے. لیکن یہاں آپ نے ایک چیز بالکل انڈر دا لائن کر کے نوٹ کر لینی ہے کہ تقدیر معلق اور تقدیر مقید کا جو مالک ہے، دونوں کا مالک ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا مالک دونوں پر قادر ہے. واللہ علم بالصواب. اچھا، وہ ادھر ہوتی ہے جی لکیر شادی کے بعد ڈیورس کی بھی؟ اچھا، یہ لکیریں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ آدمی میں کتنی اپوزٹ سیکس کے بارے میں شدت طلب پائی جاتی ہے. اچھا، یہ والی لکیریں اس جگہ پہ جو پائی جاتی جی ہے. جی. پھر اس کے بعد اس میں جو شکست و ریخت پائی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پر اس جگہ پر کوئی بھی ایسی لکیر جو پائی جائے اور دل کی لکیر کی طرف آئے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جس عورت کو چاہتا ہے، اگر مرد ہے تو وہ عورت جو ہے اسے ازحد پیار کرے گی. اچھا. اگر عورت کے ہاتھ پر ہے تو اس کا میاں اتنی محبت کرے گا کہ جان جان چلا جائے گا. اگر یہی لکیر اب سیٹ کر رہی ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے آئی لینڈ پائے جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر عورت ہے تو اس کو اپنا میاں پسند نہیں، وہ یہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. اس کا بیکار لفظوں کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہ گار بھی ہو اور بدکار بھی ہو. سمپل یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نہیں رہنا چاہتی. اب وہ رہنا چاہتی ہے تو کسی دوسرے شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. جب گناہ گار اور بدکار کی بات کرتے ہیں تو اس میں اور بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں. وہ یہاں سے پھر ہم نکل کے مونٹ آف وینس، ہارٹ لائن اور پھر اس کے بعد گرڈ آف وینس پر آ جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اس کا ڈیٹا تیار کیا جاتا ہے. واللہ علم بالصواب. اچھا، یہ جو زندگی کی لکیر ہوتی ہے، کہتے ہیں جی اگر اس کے اوپر جزیرے بنے تو وہ اپنی پراپرٹی خریدنے کی نشانی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا، زندگی کی لکیر میں جزیرے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ دوسروں کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایسے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے جو خود بغیر وجہ کے بیمار رہتے ہیں اور توجہ چاہتے ہیں. اگر یہ جزیرے آگے بڑھتے چلے جائیں تو ایسا شخص ذہنی طور پر بیمار ہو جاتا ہے. مجھے پتہ نہیں کس میرے بادشاہ قسم کے پامسٹ نے آپ کو بتا دیا کہ زندگی کی لکیر میں آئی لینڈ ہوں تو وہ بنیادی طور پر جائیداد خریدنے کی علامت ہے. جائیداد کا تعلق تو بنیادی طور پر سیٹن، جس کا تعلق باقاعدگی سے جہاں مقدر کی لکیر ختم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد زندگی کی لکیر سے یک بعد دیگرے نکلنے والی وہ لکیریں جو سیٹن پر پہنچ جائیں اس کو جائیداد بنانے کی لکیریں کہتے ہیں. آئی لینڈ جائیداد بنانے کی لکیر نہیں کہا جاتا. واللہ علم بالصواب. قسمت کی لکیر آگے سے 2 شاخہ ہوں، مطلب اینڈ پہ آ کے 2 شاخہ ہو جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت اچھے مقدر کی علامت ہے. ایک تو سب سے پہلی خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر یہ آخر میں 2 شاخہ ہو جائے
تو ان کے بچے بھی تھوڑے سے ان کے خدمتگار ہوتے ہیں، بے شک اپنی مرضی کے مالک ہوں. اور پھر اپوزٹ سیکس جو اس کا ساتھی ہوتا ہے نا، وہ بھی ایک لمبی رفاقت کی اننگز کھیل کے اس کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بڑھاپے میں اس کو جو ایام پیری ہیں اس کے، وہ بڑے باکمال ہو جاتے ہیں، اور یہ مقدر والوں کے ہاتھ پر پائی جاتی ہے. واللہ اعلم بالصواب. قسمت کی لکیر سے اگر لکیر نکلے جو کہ چھوٹی انگلی تک جائے اور ٹرائی اینگل بنائے، اس کا مطلب بھی دولت آنا ہے؟ اس کا مطلب بھی مقدر کی لکیر سے اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے ایک سرو کا درخت ہے، اگر مقدر کی لکیر یوں کر کے آتی ہے تو یہ کسی بیگر کی علامت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ سارا دن سگنل پہ کھڑا مانگ رہا ہے، کما رہا ہے اور مر جاتا ہے. اگر سرو کو دیکھیں گے تو وہ زمین سے سیدھا بڑے اونچائی پر جاتا ہے لیکن بے پھل ہوتا ہے. بالکل بے پھل. اگر مقدر کی لکیر سے چھوٹی چھوٹی لکیریں نکلتی رہیں تو یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ بنیادی طور پر پھلدار درخت ہے. اس کا مطلب ہے کہ یکے بعد دیگرے اس کو جیک پاٹ لگیں گے، اور جس میں مختلف قسم کی اس کو زندگی میں اچیومنٹ ملیں گی، آؤٹ آف وے جا کر اچیومنٹ ملیں گی. اگر سرکاری ملازم ہے، اگر بزنس کرتا ہے تو آؤٹ آف وے جا کر اس کو بہت سارے بینیفٹ ملیں گے. واللہ اعلم بالصواب. اچھا ملک صاحب، یہ جب ہاتھ کی کلائی کی بات کریں تو یہاں جو اس کو چھوڑ دے، یہ زمانہ قدیم کی باتیں ہیں. کلائیوں کا اب کہاں دور رہا، اب تو رضائیوں کا دور رہ گیا. اچھا، یہ جو لکیریں ہوتی ہیں یہ اس حصے پہ ہاتھ کے ابھرے ہوئے اس کو خطوط انتشار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خطوط انتشار. اس کو خطوط انتشار کہتے ہیں. اور یہ ماؤنٹ آف وینس جو ہے یہ بنیادی طور پر خاندان کو بھی لنک کرتا ہے. اچھا. تو یہ خطوط انتشار ہر ہاتھ پر پائے جاتے ہیں. اگر یہ زندگی کے لکیر کو قطع کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس کے حاسدین جو ہیں نقصان پہنچائیں گے. اگر یہ زندگی کی لکیر کو قطع نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو اپنی اڑان بڑے زبردست طریقے سے اڑتے جا رہے ہو، اور وہ جتنے بھی حاسدین ہیں ان کی اپنی ہنڈیا جو ہے وہ جل رہی ہے. واللہ اعلم بالصواب. اچھا، جو باہر جانے کی لکیر ہوتی ہے وہ کس طرف ہوتی ہے؟ اچھا، یہ میں نے سارا کا سارا معاملہ نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس میں نے مٹا دیا. اچھا. مثال کے طور پر کسی بھی شخص کا ہاتھ اگر ایڈمنسٹریٹو کلاس میں فال کرتا ہے کیٹیگری 5 میں، اس کو باہر جانے کے لیے ویزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کا پاسپورٹ جاتا ہے، ٹھک ویزا لگ کے آ جاتا ہے، اور وہ دنیا میں بے شمار ملکوں میں جاتا ہے. اگر آفیسر کلاس کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ویزا تو ملے گا لیکن بڑی تردد کے بعد اور بہت زیادہ ملکوں میں سیر نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد اپر مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے جتنے بھی لوئر مڈل کلاس کے ویزے ہیں یہ بڑی ہی مشکل سے لگتے ہیں. اور وی آئی پی کے تو ان کے پاسپورٹ بھی جو ہیں وہ ایک کلاس پاسپورٹ ہوتے ہیں، یوں کر کے جاتے ہیں اور یوں کر کے ویزے لگ کے آ جاتے ہیں. تو یہ میں نے ہاتھوں کی ساکھ سے منسلک کر کے پڑھا دیے ہیں. اور اس زمانہ قدیم کی جو دش شناسی لکیروں کے حوالے سے پڑھی جاتی تھی کہ یہاں لکیریں پائی جاتی ہیں سفر کی، بابا یہاں کوئی 100 ملکوں میں جاتا ہے تو 100 لکیر تو نہیں بنی ہوئی یا اس طرح کوئی چارٹ تو نہیں لگا ہوا. اس لیے میں نے اس کو ہاتھوں کی ساکھ سے منسوب کر کے تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کار بتا دیا ہے. واللہ علم بالصواب. یہ تو بڑا آسان کر دیا آپ نے. اچھا، لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کے اندر یہ جو شادی کی لکیریں ہیں اگر 2 یا 3 ہوں یا 4 ہوں تو کہتے ہیں جی 4 ہی شادیاں ہوں گی. اس میں واقعی کوئی سچائی ہے؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ جنہوں نے 100 شادی کی ہوتی ہے ان کے بھی ایکسٹرا شیٹ نہیں لگی ہوتی. یہ والا ابھار اگر 5.5 سینٹی میٹر ہو، یہ زندگی کی لکیر ہے. یہ والا ایک لین بنی ہوئی ہے انگوٹھے کی آخری، یہ 5.5 سینٹی میٹر ہو تو لائق مصطفیٰ کھار ہوتا ہے، اور اس کا کلر بھی تھوڑا سا پنکش ہونا چاہیے. اچھا. تو ایسا شخص ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے. آپ کا تو بڑا ہی پنک ہے. اگر یہ تھوڑا سا 5 سینٹی میٹر ہو جائے تو ایسا شخص بھی دوسری شادی کرتا ہے. اچھا. اگر یہ 4.25 سینٹی میٹر ہو جائے تو ایک ہی کو بڑی
اہم سمجھتا ہے اور اسی کے ساتھ زندگی بھر کا سفر نبھا لیتا ہے، خواہ وہ اپنی ہو یا کسی کی۔ پھر اس کے بعد اگر یہ اس سے کم پڑتا جائے تو یہ مردم بیزار اگر عورت کے ہاتھ پر ہو تو عورت بیزار کی علامت پائی جاتی ہے، اور ایسے لوگ بنیادی طور پر اور مزید اگر تھوڑا سا 1/4 سینٹی میٹر کم ہو جائے تو بے اولاد ہوتے ہیں، واللہ علم بالصواب۔ اچھا، یہاں میں نے ایک خاص طور پر اپنے ناظرین کو بتانا ہے، جب میں نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس بنا رہا تھا تو میرے لیے جو حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ والا ابھار جسے حسن پرستی کی علامت کہا جاتا ہے، اگر ماؤنٹ آف وینس کسی کے ہاتھ پر کمزور ہے تو وہ کبھی بھی بڑا آدمی نہیں بن سکتا، ایون کہ ٹاپ کلاس جو گداگر ہے اس کے ہاتھ پر بھی یہ پرومیننٹ ہوگا اور پرگوشت ہوگا، ولی کے ہاتھ پر بھی پرگوشت، بادشاہ کے ہاتھ پر بھی پرگوشت، ڈان کے ہاتھ پر بھی پرگوشت۔ کہنے کا مقصد کہ اگر یہ پرگوشت پنکش اور بڑا شاندار نہیں ہے تو وہ انتہائی غیر معمولی آدمی نہیں بن سکتا، ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزارے گا، بے شک اس کے پاس کروڑوں روپیہ آ جائے، واللہ علم بالصواب۔ قسمت کی لکیر، بندہ کہتا ہے جی قسمت اپنی خود لکھتا ہے، یہ بڑی بات ہوتی ہے جی قسمت کی لکیر میں کیا لکھا ہے، بندہ اپنی قسمت خود بناتا ہے، تو یہ ایسا ہے ممکن؟ دو تقدیریں ہیں، یہ جو بات کی ہے آپ نے تقدیر معلق سے متعلق کی ہے جس کا میں پہلے ذکر کر گیا آپ کے پروگرام میں، ٹھیک ہے، یہ بنیادی طور پر اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اگر ایک شخص اس طرح سے بہت ہی ایسے حالات میں بیٹھا ہوا ہے جہاں اس کے سورس آف انکم اس کو پرابلم کریٹ کر رہے ہیں تو وہ 12 گھنٹے کام شروع کر دیتا ہے، 16 گھنٹے پہ چلا جاتا ہے، تو یہ لکیروں میں تھوڑی سی پیوند کاری جو ہے یہ 3 تہوں پر ہاتھ ہوتا ہے، ایک جلد، پھر اس کے بعد اس پر لکیریں، لکیروں کے بعد ایک باریک ریشمی لکیریں ہیں، ان باریک ریشمی لکیروں سے بندے کے پیوند کاری ہوتی ہے، لکیریں بنتی بگڑتی اور نشانات بنتے بگڑتے ہیں، یہ پھر لکیریں بہت خوش رنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک بندہ اچھا بھلا کام پہ جا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے تو سست ہو جاتا ہے، تو سست ہو جانے کی وجہ سے یہ لکیریں بے رنگ ہونا شروع ہو جائیں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کلاس میں پیدا ہوا، پھر اگین آ جائیں کہ 7 کیٹیگریز میں جس کلاس میں پیدا ہوا، اگر وہ وی آئی پی کلاس میں پیدا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گروپ آف انڈسٹری، گروپ آف کمپنیز اور گروپ آف ٹریڈرز کا مالک ہے۔ اب اسی گھر میں ایک بیٹھا ہوا نکما شخص جو ہے ہوگا تو وی آئی پی، لیکن وہ اپنی تقدیر آپ نہیں بنا رہا ہوگا، قدرت نے اس کو بحیثیت وی آئی پی پیدا کیا اور اس کو فیسلٹی وی آئی پی کی مل رہی ہوں گی، لیکن اس طرح سے وہ ایکٹیو نہیں ہوگا جس طرح سے اس گروپ کا سی ای او ایکٹیو ہے، ایسے ہی ہے، واللہ علم بالصواب۔ اچھا ملک صاحب، آپ تھوڑا سیاست کی بات کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کا ہاتھ کیا کہتا ہے، پاکستان کے وہ پرائم منسٹر رہیں گے 5 سال پورے؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ یہ 4 عمودی خط ان کے ہاتھ پر پائے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ پر راجہ یوگ نہیں ہے، نہیں ہے، ان کے ہاتھ پر راجہ یوگ نہیں ہے، یہ ایک ماؤنٹ آف جوپیٹر، ماؤنٹ آف سیٹن، ماؤنٹ آف اپالو اور ماؤنٹ آف مرکری، 4 خط پائے جاتے ہیں، اور یہ چاروں خط جس ہاتھ پر بھی ہوں وہ شخص یکے بعد دیگرے اقتدار میں آتا ہے، لیکن رہتا مشکل میں ہے۔ اچھا، آئے گا اقتدار میں لیکن وہ رہتا مشکل میں ہے جس کے ہاتھ پر بھی یہ 4 خط پائے جائیں، جبکہ میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ پر راجہ یوگ پایا جاتا ہے، ڈبل راجہ یوگ، وہ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو مقدر کی لکیر کے حوالے سے مشکل میں رہتے ہیں، بنا وجہ مشکل میں نہیں رہتے، بلا وجہ مشکل میں رہتا، واہ۔ تو یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے ہاتھ پر جو 4 خط پائے جاتے ہیں یہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ اقتدار میں تو آئیں گے لیکن مشکل میں رہیں گے، واللہ عالم بالصواب۔ آرمی چیف صاحب جنرل عاصم منیر صاحب کا آپ نے ہاتھ دیکھا ہے، کیا کہتی ہیں ان کی لکیریں، ان کی شخصیت کیسی ہے؟ اچھا، یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اور اپنے
ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آرمی چیف کے بارے میں مختلف قسم کی بونگیاں مارتے ہیں. ہاں نہ ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہوتی ہے، نہ ان کے مکمل طور پر جو ایک نام نہاد ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ لیتے ہیں، نہ ان کا پتہ ہوتا ہے، نہ انہیں ملٹری لاز کا پتہ ہے کہ کیا ہیں. ایسے ہی بیٹھ کر وہ ادھر ہانک رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ذاتی طور پر سب سے پہلے تو چونکہ یہ بہت بڑا اہم ادارہ ہے اور سینسیٹیو ہے، بالکل سپر سینسیٹیو ہے، جس کے بارے میں بات کرتے بار 100 بار خیال کرنا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات، جب آپ جناب عاصم منیر صاحب کی بات کرتے ہیں تو میری ان کی ملاقات ان کے چیف آف آرمی بننے سے پہلے ہوئی. میں ان کو نہیں جانتا تھا. میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں اپنے ایک دوست سے ملوانا چاہتا ہوں. تو میں نے ان کے ہینڈ پرنٹ لیے. ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد ٹک 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 پڑھتا گیا. تو پھر انہیں میں نے گزارش یہ پیش کی کہ یہ اصولی طور پر 3 اسٹار جرنیل کا ہاتھ ہے اور 1 سٹیپ پروموشن آگے چل کر آپ کی مزید ایک اور ہو جائے گی. واہ. تو جناب سید عاصم منیر صاحب نے فرمایا کہ ملک صاحب میں 3 اسٹار جرنیل ہوں اور کور کمانڈر گجرانوالہ بھی ہوں. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کو جو میں نے ڈیٹ دی ہے، میری ریٹائرمنٹ قمر باجوہ سے 4-5 ماہ پہلے ہو جاتی ہے. میں نے کہا جناب قمر باجوہ صاحب کے بھی ہینڈ پرنٹ اور ان سے باقاعدگی سے میری ملاقات بھی ہے. وہ آگے چل کر اگلے نہ تو انہیں ایکسٹینشن مل رہی ہے اور آپ کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے. میں آپ کے ہاتھ پر آپ کی وہ تاریخ کے ریٹائر کب ہو رہے ہیں اس کو نہیں مانتا. میں اپنی لکیروں کے ساتھ جاؤں گا. ان کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر بہت تگڑی ہے اور ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے. اور انہی 2 حوالوں کے حوالے سے ان کے بارے میں پیش گوئی کی اور وہ پھر چیف آف آرمی بھی بنے. واللہ عالم بالصواب. ان کی شخصیت کے بارے میں بتائیے. شخصی اعتبار سے وہ جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ارادوں میں بڑی پختگی رکھتا ہے. تو ان کے ہاتھ چونکہ سارے کے سارے 6 ابھار نمایاں ہیں تو ان کے ارادوں میں بڑی پختگی پائی جاتی ہے. واللہ عالم بالصواب. مطلب صاحب 2025 ہے، عمران خان صاحب ابھی تک جیل میں ہیں. عمران خان صاحب کے ہینڈ پرنٹس کیا کہتے ہیں، ان کے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتے ہیں کہ اب ان کے اوپر جو سختی ہیں وہ کم ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ عمران خان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے. بالکل ڈبل راجہ یوگ، یعنی کہ ایک بار اور وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں. ڈبل راجہ یوگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جائے وہ بڑی طاقتور اور مضبوط شخصیت کا مالک ہوتا ہے، خواہ کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے متعلق ہو. آگے چلتے ہیں. ہارٹ لائن ان کی یہاں سے نکلتی ہے جو بنیادی طور پر جنسی کشش کی علامت ہے. 8 سال کی عمر سے لے کر 80 سال کی بیوی جو ہے صدقے جامع گیندی یہاں گریڈ آف وینس پائی جاتی ہے، یہاں سے نکلتی ہے اور یہاں تک آتی ہے. یہ ایک چاند بنا ہوتا ہے، اگر اس کو کلوز کر کے لیں تو یہ چاند جو ہے ہلکا سا بنا ہوا ہے. یہ راجر مور کے ہاتھ پر بھی تھا. اچھا. جیمز بانڈ 007 سیریز کا پہلا جیمز بانڈ. بالکل بالکل. یہ بنیادی طور پر جس ہاتھ پر بنا ہو وہ اپوزٹ سیکس میں اتنا چاہا جاتا ہے کہ درجہ معشوقیت پر فائز رہتا ہے. یہ تو ہے ویسے خاص. لیکن مقدر کی لکیر بکھری ہوئی ہے جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ابھی سفر باقی ہے. ابھی سفر باقی ہے. اس لیے کہ مقدر کی لکیر کا اس کے ساتھ درست ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن وہ ابھی تھوڑی بکھری ہوئی ہے. تو 2025 میں تھوڑا سا ان کا جو ہے وہ پگڈنڈیاں جو ہیں وہ ہلکی ہلکی صاف ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. واللہ عالم بالصواب. اور ان کی رہائی جو ہے ان کے اقتدار سے منسلک ہے. واللہ عالم بالصواب. یہ بڑی گہری بات کرتی جی، اقتدار سے منسلک ہے.
چلیں بہت بڑی گہری بات کر دی, اگر سمجھنے والے سمجھ جائیں. خان صاحب کی عمر بھی اتنی زیادہ ہو چکی ہے, زندگی کی لکیر وہ سیف زون میں ہے. جب زندگی کی لکیر کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی شخص کی زندگی اور موت کے بارے میں پیش گوئی نہیں کی جا سکتی. نہیں کی جا سکتی. جب اتنی کی بات کرتے ہیں تو عمر کے 92 میں جا کر مہاتیر محمد پرائم منسٹر آف ملائیشیا بنے. 90. واہ واہ واہ. بہت بڑی عمر کے لوگوں کو اقتدار میں آتے دیکھا ہے. دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب عمر کی 70 کی بات 72 کی کرتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں. بہت بڑی بات ہے. اگلا سوال. علی امین گنڈا پور کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ نکلتے ہیں باہر, عوام ان کے ساتھ نکلتی ہے, پھر اچانک غائب ہو جاتے ہیں, عوام ادھر کی ادھر رہ جاتی ہے. کیا لگتا ہے کہ وہ اعتماد اپنی گیم کرتے ہیں علی امین گنڈا پور, اچھا کھیل کھیلتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھلواڑ کر دیتے ہیں اور کھلواڑ کرنے کے بعد پھر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ 12 ٹہنی کے 12 گھروں میں نہیں 6 گھروں میں کھیلتے ہیں ایک ٹائم میں, اور 6 گھر دوسرے کے سپرد کر کے کھیلتے ہیں. پیورلی 12 ٹہنی نہیں کھیلتے. واللہ اعلم بالصواب. بشریٰ بی بی کیا پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کرتی نظر آ رہی ہیں آنے والے وقتوں میں؟ کوئی اقتدار بھی ان کو ملتا نظر آ رہا ہے؟ پیر اقتدار کے بڑے پیر جو دل کے ہوتے ہیں نا بہت ہولے ہوتے ہیں. بشریٰ بی بی میرے پاس تشریف لائی تھیں, ان کو باقاعدہ بتایا گیا تھا کہ 2018 میں عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے شادی کی تھی اس سے یقین دہانی کے بعد. اچھا, اب میری یقین دہانی کے بعد لفظ استعمال نہیں کروں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ سیاسی خاندان سے تعلق تو رکھتی ہیں, لیکن چونکہ ان کا پیر خانہ چلتا ہے اور پیر خانے کی ہی بنیاد پر وہ خان صاحب کے سر پر مسلط ہوئیں, مسلط, تو اصولی طور پر وہ اپنے آپ کو خان صاحب سے 1 سٹیپ اوپر کی چیز سمجھتی ہیں, لہٰذا سیاست میں کوئی بہت بڑا مقام پاتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. واللہ اعلم بالصواب. پاکستان کی معیشت جو ہے 2025 میں وہ بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے؟ میرا 2024 تک کا جو بیانیہ 2018 سے شروع ہوا تو 2025 تک آ رہا تھا کہ مہنگائی یوں راکٹ کی طرح جائے گی. آئی. بالکل. اب 2025 میں آہستہ آہستہ مہنگائی کے بادل چھٹنا شروع ہوں گے. کیوں؟ ایک وہ جو میں نے مشترکہ خاندانی نظام کا لفظ استعمال کیا, پھر آگے چل کر 1 بائی 1 سسٹم جو ہے وہ اپنی ایک مخلوط معاشرے کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے, تو اس نتیجے میں مہنگائی جو ہے وہ تو نہیں کم ہوگی, لیکن لوگوں کے چونکہ کلاس چینج ہو رہی ہے, اب مڈل کلاس درمیان سے نکل رہی ہے مڈل کلاس درمیان سے نکل رہی ہے, جس کے نتیجے میں لوگوں کی سورس آف انکم بڑھ جائیں گے. واللہ اعلم بالصواب. ایک اور بات کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف میں کیا آنے والے وقت میں دوریاں نظر آ رہی ہیں؟ ان میں دوریاں بڑھتی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ دنیا میں کوئی بھی ایسا گھر نہیں جس گھر میں فیملی ممبرز کے درمیان نہ چاکیاں نہ پائی جاتی ہوں. بالکل. میاں شریف خاندان میں جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ بھی ماشاءاللہ 7-8 بھائی تھے, تو صرف میاں شریف کا نام لوگ جانتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کا نہیں جانتے. اسی طرح سے جب لفظ دوریوں کی بات کرتے ہیں تو نزدیکیاں اور دوریاں بھائیوں کے درمیان چلتی رہتی ہیں. واللہ اعلم بالصواب. بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ شاید وہ آنے والے وقتوں میں وزیر اعظم بن جائیں. آپ کی پامسٹری کیا کہتی ہے؟ میں نے ان کے ابھی ہینڈ پرنٹ نہیں لیا. آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ارے واہ, 5 یوگ ان کے ہاتھ پر پایا جاتا ہے. 5 یوگ. 5 یوگ. محترم آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بارہا مرتبہ بتا چکا کہ وہ سیاست نہیں کرتے, چال ڈالتے. واہ 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 واہ. اور چاروں شانے چت کر دیتے. لیکن پیچھے جب ترمیم کے سلسلے میں معاملہ چل رہا تھا تو تب ان کی چال غلط ڈال دی گئی. اچھا. جس کے نتیجے میں تھوڑی سی
سیاسی اعتبار سے لوگ کہتے ہیں انہیں اچیومنٹ ہوئی، لیکن سمجھدار یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اب بیک فٹ پہ جا کر کھیلنا پڑ رہا ہے، واللہ البسوا۔ جیسے زرداری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں بیٹے کو آگے لے کے آئیں گے سامنے عوام کے اور اقتدار میں بٹھا دیں گے جیسے خود اور بیٹھے؟ صرف اور صرف اپنے بیٹے کے لیے کھیل رہے ہیں، اپنے لیے نہیں کھیل رہے ہیں۔ واہ! بلاول جب پیدا ہوئے تھے نا تو پاکستان کا واحد بچہ ہے جس کو باقاعدگی سے کہا گیا کہ تم بڑے ہو کر پرائم منسٹر بنو گے، اور ان کی گروتھ ہی پرائم منسٹر کے لیے ہوئی، سکولنگ بھی، کالج بھی، یونیورسٹی بھی، پھر اس کے بعد ان کی جتنی بھی گروتھ باہر آ کر پبلکلی ہوئی وہ اسی اعتبار سے ہوئی۔ ادروائز تو سید مراد علی شاہ اتنی بار چیف منسٹر بنے، ان کا دروازہ کھول کے تو ان کی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ امیدوار ہی پرائم منسٹر کے تھے۔ ملک صاحب، آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ شاہ مردان شاہ صاحب جو ہیں، جناب پیر بگاڑا دوئم، ان کے ساتھ آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے، کیا ہے اس کا حوال، وہ بھی بتائیں۔ اچھا، اس طرح سے آصف کہ بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ اچھا، یہ 1992 کے ان بٹوین کی بات ہے، ذرا تھوڑا سا اسی ایرے کی۔ تو میں کراچی گیا تو لینڈ لائن نمبر ہوتے تھے، موبائل کا سسٹم نہیں تھا۔ میں نے ان کا کہیں سے نمبر لیا، نمبر لینے کے بعد کال کی۔ اب میرا خیال تھا کہ کوئی پہلے سیکٹری اٹھائے گی یا کوئی سیکٹری اٹھائے گا، لیکن بڑے حیران کن بات ہوئی کہ سامنے جب آواز آئی تو وہ پیر صاحب بگاڑا شریف کی اپنی تھی۔ میں نے کہا جی آپ اپنا فون خود آپ ہی اٹھواتے ہیں؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ جی میرا نام یہ ہے اور میں آپ کے درشنوں کے لیے آیا ہوں۔ تو پیر صاحب مجھے فرمانے لگے کہ ایک شرط پر درشن ہو سکتے ہیں، یہ بتاؤ کہ کل میاں نواز شریف پر حملہ ہو رہا ہے، بچ جائے گے یا چلے جائیں گے؟ اچھا۔ میں نے بڑی سوچ بچار کے بعد، چونکہ پامسٹری میں بہت آگے چل کر نہیں کھیلا جا سکتا، تو میں نے گزارش پیش کی کہ اس کے بارے میں اور کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ شرط یہ ہے۔ میں نے کہا جی اگر شرط یہ ہے تو میں ان کی زندگی کے لیے دعا گو ہوں۔ اگلا سوال۔ تو پیر سائیں فرماتے ہیں کہ اگر کل بچ گئے تو گاڑی میں بھیجوں گا، آپ آئیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اگر نہ ایسا ہوا تو پھر آپ کی میری ملاقات ندارت۔ واہ! 11:30 بجے چلتن ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ 11:30 12 کے ان بٹوین میں مجھے ایک کال آتی ہے اور پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے گاڑی بھیجوا رہا ہوں اور کنگری ہاؤس آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ بچ گئے میاں صاحب۔ اور آج دیال سنگھ جو ان پر حملہ ہوا تھا، یہ میں اس حملے کی بات کر رہا ہوں، اور وہ اس میں بچ گئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد پیر سائیں نے بلایا۔ جب میں گیا تو پیر سائیں نے اٹھ کے مصافحہ کیا۔ بڑی بات ہے جی۔ پیر سائیں کے ہینڈ پرنٹ لیے اور میں پونا گھنٹہ بولتا رہا۔ اس کے بعد پیر سائیں نے مجھے گیٹ تک سی آف کیا۔ وہاں ذوالفقار جاموٹ اور سید مظفر علی شاہ جو اس وقت چیف منسٹر سندھ ہوا کرتے تھے وہ بھی بیٹھے تھے۔ اچھا۔ تو میں نکلا، نکلنے کے تھوڑی دیر بعد سید مظفر، اکبر راشدی اور ذوالفقار جاموٹ ایک گاڑی میں تھے۔ انہوں نے گاڑی رکوائی اور کہا کہ اس ہوٹل میں چلو، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا۔ لے گئے۔ مجھے کہنے لگے آپ کون ہو؟ میں نے کہا صاحب میں حقیر فقیر پامسٹ ہوں، اور کیا ہوں؟ کہنے لگے نہیں بتاؤ کون ہو؟ اس لیے کہ ہمارے پیر نے تو ضیاء الحق کو بھی کبھی گیٹ پر نہیں چھوڑا، خدا حافظ نہیں کہا، اور آپ کو گیٹ پہ خدا حافظ کہا، ویلکم بھی بڑے اچھے طریقے سے کہا۔ تو کبھی زندگی میں اس قسم کے حادثات اور واقعات بھی ہو جاتے ہیں، اور آپ سے یہ کہنا ہے
کہ ایسی باتوں کو پیش گوئی نہیں سمجھتے، واللہ اعلم بالصواب۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک آخری جو عوام بھی چاہتی ہے کہ کیا یہ تحریک انصاف جو جماعت ہے یہ ٹوٹتی نظر آ رہی ہے آپ کو، اس میں دھڑا بازی ہو رہی ہے، کیا مقدر ہے اس کا؟ پی ٹی آئی نام ہے عمران خان کا، ٹھیک ہے، باقی سارے نے دم چھلے، واہ، بات سمجھے ہے نا، نہیں میں سمجھ گیا۔ کوئی چھلا لا لیندے نے تے کوئی چھلا لا دیندے نے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ بڑا اچھا لگا جی صادق ملک صاحب سے، ہم نے بڑی خوبصورت چرچا کی ہے، 2025 کے حوالے سے چیزیں پوچھی ہیں، ہاتھوں کی لکیروں کے حوالے سے بات کی ہے، اور تمام جتنے اہم ایشوز تھے ان پہ بھی ہم نے کھل کے بات کی ہے۔ تو اس پوڈ کاسٹ کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، اپنے میزبان ذہن آسو کی اجازت دیں، اللہ حافظ۔